الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم. آج جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں تو اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور کیا اثر ہوتا ہے. راحت اندوری نے لکھا ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، پوچھ پوچھ کے لوگوں نے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، پوچھ پوچھ کے لوگوں نے بیمار کر دیا. بولا تھا سچ تو زہر پلایا گیا مجھے، بولا تھا سچ تو زہر پلایا گیا مجھے، اچھائیوں نے مجھ کو گنہگار کر دیا. آج کا دور ایسا ہے کہ یہ افواہ والا اور سچ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اور جس کو راحت اندوری نے بیان کیا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام دہشت گردی اور آتنکواد کی تعلیم نہیں دیتا. آج جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے افواہ پھیلانا، فیک نیوز، جھوٹی خبر. افواہ یہ فوہن سے نکلا ہے، یہ کہتے ہیں منہ کو، تو فوہن اس کی جمع ہے افواہ، یعنی کئی منہ. اور ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں. یہی ہے افواہ، یہی ہے فیک نیوز. ہمارے اس ملک میں اور برطانیہ کے اندر کچھ حصے میں چند دن پہلے جو کچھ پیش آیا آپ سب حضرات واقف ہے اس سے. اور کیوں پیش آیا؟ افواہ کی وجہ سے. کیا پھیلائی گئی؟ افواہ پھیلائی گئی، فیک نیوز. اور آپ دیکھنا ہمیشہ جو نیگیٹو خبریں ہیں وہ بہت جلدی دنیا بھر میں گشت کر جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے. پازیٹیو خبریں جو ہوتی ہے اس کو پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے.
لیکن نیگیٹو خبریں بغیر محنت کے پھیل جاتی ہے۔ آج کا جو جدید میڈیا ہے، جو جدید ذرائع ہیں، جو یہ سوشل میڈیا اور پلیٹ فارم ہے، یقیناً اس کے فوائد بھی ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے نقصانات بھی اتنے ہی ہیں، بلکہ یوں کہے تو بیجا نہ ہوگا کہ نقصانات زیادہ ہے بنسبت فوائد کے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما۔ یہی حال ہے آج کی میڈیا کا، یہی حال ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ فیک آئی ڈی ہے، کسی نے اکاؤنٹ بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو افواہ پھیلائی گئی اور جس نے سب سے پہلے پھیلائی یہ سلیپنگ اکاؤنٹ تھا، یعنی کوئی یوز نہیں کرتا ہے، بنا ہوا ہے۔ اور جب ایسی چیزیں ہوتی ہے تو لوگ یہ فیک اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، کسی کے بھی نام سے بنا دیتے ہیں اور اس کو آگے چلتا کر دیا۔ اور دیکھیے افواہ آنن فانن میں کیسی پھیل گئی، کیسی پھیل گئی افواہ۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یا آپ تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھیں، یہی حال رہا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بولہبی اور ابو لہب ہر دور میں رہے ہیں، یہ ازل سے ہے، یہ پہلے سے ہے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو ہتھیار سب سے زیادہ استعمال کیا گیا وہ یہی افواہ اور فیک نیوز ہے۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ بات نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں کیا تھے؟ دو گروہ تھے، دو جماعت تھی، یا تو ان الذین آمنوا یا پھر ان الذین کفروا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک نیا ٹولہ، اس سے مزاحمت کرنی پڑی، اس کا سامنا ہوا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے منافقین۔ اور 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ منافقون خود ایک پوری سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ غلط افواہیں پھیلایا کرتے تھے۔ اور اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ دیکھیے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہوتے، یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے؟ راستے میں روک لیتے۔ لوگ کھڑے ہیں بازاروں میں، راستے میں، حضور جا رہے ہیں، اور کان میں بات چیت کرتے، سرگوشی کرتے۔ حضور کا کان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے منہ، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بات کوئی سیکریٹ نہیں ہوتی تھی، بات کوئی راز کی نہیں ہوتی تھی،
لیکن نیت دیکھیں ان کی، مقصد دیکھیں ان کا. اس طرح یہ باور کرانا چاہتے تھے، لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے، بھروسے میں لینا چاہتے تھے، اپنے تعلق سے ٹرسٹ پیدا کرنا چاہتے تھے. یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا خصوصی تعلق ہے، اور ہم تو سرگوشی کرتے ہیں. اور حضور بھی وہ کچھ کہتے ہوتے تو ہونٹ حرکت کرتے، لب مبارک حرکت کرتے. تو لوگ دیکھ رہے کہ ہاں حضور نے بھی کچھ فرمایا ہے جواب میں. اب یہ جا کر مارکیٹ میں افواہ پھیلاتے، جھوٹی خبریں پھیلاتے، فیک نیوز پھیلاتے کہ حضور نے یوں کہا ہے. اب دو ہی وقت ہوتے ہیں آدمی کے، یا تو جلوت یا خلوت، یا تو جلوت یا خلوت. جلوت میں بھی یوں کرتے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ ہم سے تو حضور کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور پھر حضور کے نام سے مارکیٹ میں باتیں چلتی کرتے تھے، افواہ پھیلاتے تھے. اسلام کو افواہوں سے بہت نقصان پہنچا ہے اور پہنچایا گیا ہے. مسلمانوں کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچا ہے. اور دیکھیے افواہ ایسی چیز ہے، اس میں صرف غیر ہی نہیں اپنے بھی مبتلا ہو جاتے. یاد رکھنا، ہم تو اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے، ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے، لیکن جو ان الذین آمنوا کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے در پہ ہیں، وہ ہماری تاریخ پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پہلے کیا حربہ آزمایا جا چکا ہے. یہ سب پہلے کی چیزیں ہیں. انڈیا کے اندر ابھی سی اے ہے، این سی آر ہے، این سی آر ہی بولتے سعید بھائی، این سی آر ہے، ہاں جی آگے سے بلائے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے آ جائے، تھوڑا لوگ آ رہے، جگہ ہو تو بھائی جو حضرات بیٹھے ہیں صف میں آگے سے تھوڑا تھوڑا آگے بیٹھ جائے. یہ سب قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہ سب پیچھے ہو چکا ہے، یہ سب پیچھے ہو چکا ہے. کیا کہتے ہیں یہ سی اے اور این سی آر ہے، میں ملک کا نام نہیں لے رہا، کہہ رہے کہ یہ فلاں جگہ کے گھسپیٹھیے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں جگہ کے گھسپیٹھیے ہیں. یہاں جو کچھ ہوا کیا کہا گیا؟ چمڑی کا فرق، فلاں یہ چمڑی اور فلاں وہ چمڑی. یہی ہے نا کہ بھائی یہ تو ہمارا ملک ہے. یہ لوگ کیا ہے؟ ہجرت کر کے آئے، مائیگریٹ کیا بولیں گے، ہاں یہ تو وہ لوگ ہیں. قرآن نے اس جملے کو بیان کیا ہے. یہ سی اے این سی آر ہیں، اور یہ چمڑی کے بنا پر، قومیت کی بنا پر، زبان کی بنا پر، رنگ کی بنا پر، کلر کی بنا پر قرآن یہ سب کچھ بیان کر چکا ہے. یہ سب کچھ ہو چکا ہے پیچھے اور چلا آ رہا ہے. اور مسلمانوں، قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن اللہ کی بات وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ صدیوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، صدیوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا. ہمیں اپنا ایمان اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. افواہ، میں کہہ رہا تھا افواہ یہ پھیلائی گئی ہے پہلے سے. منافقین دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ جلوت میں تو یہ ہوا، وقت رہا میں آؤں گا اس طرف جو میں نے اشارہ کیا ہے، قرآن جو کہہ رہا تھا. جلوت میں حضور کو پکڑ لیتے تھے، روک لیتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، افواہ پھیلاتے تھے، وہ موقع ملتا تھا. اللہ تو سب دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالی ہماری طرح نہیں ہے، ہم غصے میں آئے تو سب تہس نہس کر دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنن فانن میں یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حجت کو تام کرتے ہیں.
ظالمین کو موقع دیتے ہیں، حجت کو تام، کہ کل اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھ تجھے جتنا موقع ہمیں دینا چاہیے تھا ہم نے تجھے دیا تھا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایک دم سے نہیں آتی۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن کریم کو، آپ سیرت کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ظالمین سے غافل نہیں ہے۔ ہم لوگ آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا، کیا اللہ غافل ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں جواب دے رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا، یہ بات بتائی۔ دیکھیے بعض مرتبہ آدمی طبی موت مرتا ہے، بعض مرتبہ آدمی حادثاتی موت مرتا ہے، ایکسیڈنٹ کی موت مرتا ہے۔ دنیا سے جانا ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مظلومین کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، سب اپنی جگہ، لیکن یہ عقیدہ رکھو جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی ہی عمر لکھی تھی، ان کی عمر اتنی ہی تھی، ان کو اسی وقت میں دنیا سے جانا تھا، اس طرح نہیں تو کسی اور طرح وہ اللہ کو پیارے ہوتے۔ اللہ غافل نہیں ہے۔ تو اللہ نے منافقین کو حضور موجود ہے پھر موقع دے رہے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں پھر ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا پڑا، یہ سب کچھ ہے، اللہ نے موقع دیا، فرعون کو بھی موقع دیا۔ اللہ ہر دور کے فرعون کو موقع دیتا ہے۔ اب خلوت میں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہے، منافقین آتے تھے۔ اچھا یہ منافقین، ان کو پٹی پیچھے سے کوئی اور پڑھاتا تھا، یہی آج کا میڈیا اور نیوز چینل ہے۔ پٹی کوئی اور پڑھاتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، اور آج بھی وہی لوگ یہ کر رہے ہیں جو کل کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، یہ اپنا ذہن استعمال نہیں کرتا تھا، اس کو صرف آلۂ کار بنایا جاتا تھا، اس کو مہرہ بنایا جاتا تھا، پیچھے سے قوت اور طاقت کوئی اور ہوتی تھی جو آج بھی ہے۔ اس کو جیسے وہ لوگ کہتے تھے، جیسے نچاتے تھے، یہ ناچتا تھا۔ اب حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے والے لوگ آئے ہیں کہ ہم حضور سے، آقا سے دین سیکھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ قریب آ جاتے تھے اور آ کر یہاں بھی کان میں بات کہنا، کان میں جا کر یعنی سرگوشی کرنا، کان میں جا کر پھس پھس جسے ہمیں کہتے ہیں وہ کرنا۔ اب آقا جواب دیتے تھے۔ یہاں بھی یہ تاثر پیدا کیا گیا، جو اہل مجلس تھے ان کو یہ دکھایا گیا کہ ہمارے تو حضور کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات، اور باہر آ کر پھیلایا جاتا کہ آقا نے یہ بات کہی ہے، فلاں بات کہی ہے، فلاں بات کہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنڈا برسایا۔ سورہ مجادلہ 28واں پارہ، دوسرا رکوع، اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو، تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو، کہ 1 to 1 جس کو بولتے ہیں، کوئی اور نہ ہو، بھائی جب سب مجلس میں ہیں تو آپ زور سے پوچھو، بات کرو، اور اگر آپ کو اکیلے میں بات کرنا ہے تو جب مجلس برخاست ہو پھر گفتگو کرو، یہی تو آداب ہے، یہی ادب ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چپ چاپ آپ آ کر سرگوشی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے اکابر، دیکھیے 2 طرح کے ہمارے اکابر ہوتے ہیں، ایک میں جمال ہوتا ہے، دوسرے میں جلال ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ جلالی آدمی تھے، ہاں،
اور کچھ ہمارے جمالی وہ مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جمالی تھے، مولانا شاہین جمالی وہ بھی بیچارے جمالی تھے ہیں، تو روک دیتے تھے. یاد رکھو یہ آداب کے خلاف ہے، لوگ بیٹھے ہو آپ سرگوشی مت کرو، اس کا غلط تاثر جا سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے. یا پھر آپ اجازت لو اہل مجلس سے کہ آپ کی اجازت ہو میں ذرا، لیکن وہ اجازت نہیں لیتے تھے چونکہ ان کو ایک اور تاثر وہ اہل مجلس کو دینا ہوتا تھا. اللہ نے اب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی چمڑی جائے پر دمڑی جانتے ہو نا، پیسہ چمڑی جائے 2 گھنٹے دینے دے دیں گے، کچھ اٹھا پٹھک کرنا ہے لا کر دے دیں گے، پیسے دینا ہے تو کہ یار આપણે તો દુબઈમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે ہیں ہمارے ہے نہیں આપણા પાસે، تو یہ دمڑی نہیں نکلتی، جان نکل جاتی ہے، دمڑی نہیں نکلتی. تو اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کو روکنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا؟ یوں فرمایا کہ اب تمہیں آقا سے کان میں بات چیت کرنی ہو، سرگوشی کرنی ہو، پہلے پیسہ دو. کیا دو؟ پہلے صدقہ کرو، پیسہ دو. سارے منافقین سرگوشی کرنا بند، اب کوئی سرگوشی نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے بھی دیکھا کہ اب یہ اپنی اوقات میں آ چکے ہیں، تو اللہ نے فرمایا چلو اب یہ حکم منسوخ ہے. یہ قرآن کریم میں آج بھی آیت ہے، لیکن کیا ہے، تلاوت تو کی جائے گی، ثواب بھی ملے گا، حکماً یہ منسوخ ہو چکی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. بہرحال وقت میرا ہو چکا ہے. یہ جو NCR یہاں بھی کہ یہ لوگ کیا ہے، مائیگریٹ ہے اور مہاجر ہے، فلاں سے آئے، ان کو نکالو، یہ ہماری کنٹری ہے، یہ آواز حضور کے دور میں بھی لگی تھی. سورہ منافقون ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے ایک غزوے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، یہ آواز اس نے لگائی، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یہ اس نے نعرہ لگایا، یہ اس نے آواز لگائی. مہاجر اور انصار میں کیا ہو گئی تھی، کسی میں آپس میں کچھ بات ہو گئی تھی. جیسے یہاں ہوا کہ یہ بھی غلط تھا، 3 لڑکیوں کا مرڈر کر دیا، فوراً یہ کہ یہ تو باہر سے لوگ آئے ہیں اور فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو نکالو ہمارے یہاں سے، یہ نہیں چاہیے یہاں پر. یہی نعرہ لگایا گیا، مدینے سے مہاجروں کو نکالو، یہ ہمیں یہاں پر نہیں چاہیے، یہ مدینہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ کنٹری ہماری ہے، یہاں ان کی کیا ضرورت ہے، بھاگو، نکلو یہاں سے. اس سے اوپر یہ بات یہ بھی کہی تھی کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. ایک نعرہ یہ بھی لگایا کہ ہم نے ان کو پیسہ دے دے کر، ان کی مدد کر کر کے، ان کو بینیفٹ دے دے کر کے کیا ہے، اپنے یہاں پالا پوسا ہے اور یہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں. یہ بند کرو، ان کو بینیفٹ دینا، ان کو اسائلم جو ہیں یہ دینا، یہ بند کرو، اور جو ہے ان کو بھی نکالو، یہ جہاں سے آئے ہیں ان کو وہاں پر بھیجو، یہ ہمارے ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں. حالانکہ فساد وہ خود برپا کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں پہلے سے ہوتی چلی آ رہی، اور افواہ کا اثر بہت زیادہ پھیلتا ہے اور اس میں اپنے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کی بھی اور مسلمانوں کی اسلام کی اور اہل اسلام کی ایسی افواہوں سے جو ہیں وہ حفاظت فرمائے، تمام کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. یہی اب ہمارا ملک ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور ملک میں رہنے والے ہر ایک انسان کی جو ہے وہ پوری حفاظت فرمائے. ہمارے اس ملک کو ترقیات سے جو ہے وہ نوازے، ہمیں مل جل کر محبت سے یہاں پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہمارے ذاکر بھائی حافظ جو ہے ان کی اہلیہ کا گھر والی کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہونے والے آپریشن میں
کامیابی نصیب فرمائے، ان کے حق میں صحت شفا کا ذریعہ بنائے، اور جو بھی امت میں بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام کے ساتھ صحت و عافیت کا اور کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے، مرحومین کی بار بار مغفرت فرمائے۔